السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو تقریباً 40 روز سے جنگ جاری تھی اور بمباری ہو رہی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے اور جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے۔ آج صبح تقریباً انڈیا میں 5 بجے اور ایران کے تقریباً 3 بجے رات میں اس جنگ بندی کا اعلان ہوا، یعنی کہ ایران کی طرف سے جو 10 شرائط پیش کی جا رہی تھیں اور مسلسل امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جنگ روک دو، جنگ روک دو، لیکن ایران یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے جب تک آپ ہماری 10 شرائط نہیں مانیں گے۔ تو آج اس نے اعلان کر دیا ہے اور وہ 10 شرطیں ماننے پر امریکہ مجبور ہوا ہے۔ وہ 10 شرطیں آخر ہیں کیا؟ ہر شخص یہی سوچ رہا ہے کہ آخر وہ 10 شرائط کیا ہیں۔ وہی اس ویڈیو کے اندر ایک ایک کر کے میں پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ آپ بنے رہیں۔ دیکھیے، یہ ہیں وہ 10 شرائط میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پر، اور ان کو مختصر انداز میں اردو کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی شرط یہ ہے ایران کی طرف سے امریکہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ امریکہ آئندہ ایران کے خلاف کسی بھی چارحیت یعنی حملے سے باز رہے گا۔ کسی بھی قسم کا ایران پر امریکہ حملہ نہیں کرے گا، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رکھا جائے گا۔ ابنائے ہرمز نے تو پوری دنیا کے نظام کو روک کر رکھ دیا، پوری دنیا کی نظروں کو کھینچ لیا اور سب کو پریشان کر کے ڈال دیا، بلکہ بعض ملکوں میں تو لاک ڈاؤن جیسے حالات بن گئے۔ یہ ابنائے ہرمز کی طاقت ہے، کیونکہ اکثر جو تیل کے اور گیس کے جہاز ہیں اور 70% کنٹریز کے وہ اسی ابنائے ہرمز سے گزرتے ہیں، جو ایک سمندر ہے، اور یہ ایران کا اس سمندر کے اوپر قبضہ ہے، ایران کے کنٹرول میں یہ آتا ہے۔ تو ایران نے اس پر قبضہ کر کے اور اس پر روک لگا کر پوری دنیا کے سسٹم کو ہینگ کر دیا، تو اس سے ایران کی پاور کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس نے دوسری شرط یہ لگائی کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، جہاز آئیں گے بھی جائیں گے بھی، لیکن اس کو ایران سے پرمیشن حاصل کرنی ہوگی۔ ایران اجازت دے گا کہ کس جہاز کو گزرنا ہے اور کس کو نہیں گزرنا ہے۔ تو اس نے دوسری شرط یہ رکھی کہ ایران کا کنٹرول آبنائے ہرمز پر برقرار رکھا جائے گا، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایران کے یورینیم افزودگی یعنی ایٹمی پروگرام کو تسلیم کیا جائے، یعنی ایران جو یہ چاہتا ہے کہ میں ایٹمی طاقت حاصل کروں اور اس پر دوسرے ملکوں کی طرف سے اور خود امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں اور ان کو ختم کرنے کی جو سازشیں رچی جا رہی، تو ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ مانا جائے اور دنیا یہ مان لے اور امریکہ اسرائیل کہ یہ چیز ایٹمی طاقت کو حاصل کرنا اور ایٹمی پاور حاصل کرنا، یہ ایران کو حق حاصل ہے، پوری دنیا یہ جان لے۔ تو تیسری شرط یہ لگائی کہ ایران کے یورینیم افزودگی ایٹمی پروگرام کو تسلیم کیا جائے کہ ایران کو یہ حق حاصل ہے۔ اور چوتھی جو شرط ہے کہ ایران پر لگائی گئی تمام بنیادی پابندیاں ختم کی جائیں۔ بنیادی پابندیاں جیسے امریکہ ایران کے بینکوں پر پابندی لگا دیتا تھا، یا اس سے تیل خریدنے پر یا گیس وغیرہ خریدنے پر پابندی لگا دیتا، تو یہ پابندی ختم کی جائے۔ اور دوسری جو پانچویں شرط ہے، ایران پر لگائی گئی تمام ثانوی پابندیاں، دوسری طرح کی پابندیاں بھی ختم کی جائیں۔ جیسے کہ وہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی دوسرا ملک مثلا بھارت، پاکستان یا چین یا کوئی اور دوسرا دیش ایران سے اگر تیل وغیرہ کچھ خریدتا ہے اور اگر امریکہ کی اس سے انبن چل رہی ہے، تو امریکہ اس دوسرے ملک پر بھی پابندی عائد کر دیا کرتا تھا، یا اس کی کمپنیوں پر یا کمپنی کی چیزوں پر روک لگا دیا کرتا تھا۔ تو ایران نے جو پانچویں شرط رکھی کہ یہ اس طرح کی جو دوسری ثانوی پابندیاں ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے اور ان کو بھی ہٹایا جائے۔ اور چھٹی جو شرط ہے وہ یہ کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایران کے خلاف تمام قراردادیں ختم کی جائیں، یعنی دنیا بھر کی طرف سے جو ایک طریقے کا ایران پر دباؤ ہوتا ہے یا ہوتا تھا کہ آپ یہ ایٹمی طاقت حاصل نہ کریں، یا آپ سپر پاور نہ بنے، یا یہ تمام جو آپ طاقت جمع کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، کسی بھی معاملے کو لے کر، تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ
پوری دنیا کی طرف سے جو ایک دباؤ اور عالمی دباؤ جو ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے یہ بھی ختم کی جائے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو 7ویں شرط ہے جو بہت اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف گورنر یعنی IAEA، اس سے متعلق یعنی ایران یہ ایک جو ہے ایک ادارہ ہے عالمی جو کہ ایٹمی طاقت کی نگرانی کرتا ہے اور اسی طرح اس میں دخل اندازی بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے متعلق قراردادیں بھی ختم کی جائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام پر عالمی نگرانی نہیں رکھی جائے، اور جو اس ادارے کی طرف سے اعتراض ہوتے ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں، وہ ادارہ اعتراض نہ کرے۔ یعنی کہ کل ملا کے یہ ہے کہ ایران اپنے آپ کو بالکل خود مختار ریاست اور خود مختار ملک بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ سمیت کسی بھی ملک کا میرے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ نہ ہو، اور میں شان سے پوری دنیا پر ایک عالمی طور پر اپنے آپ کو ابھار کر رہوں۔ تو آٹھویں شرط ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، یعنی ایران یہ چاہتا ہے کہ ایران کو جنگ یا پابندیوں کے نقصان کا معاوضہ دیا جائے، یعنی جو بھی نقصان ہوا ہے اس جنگ میں اس کا معاوضہ ایران کو دیا جائے، اور یہ معاوضہ کون دے گا؟ امریکہ دے گا۔ امریکہ اس کا معاوضہ دے گا اندازے کے طور پر کہ کتنا اس کا جو ہے نقصان ہوا ہے ایران کا۔ اسی طرح جو 9ویں شرط ہے وہ کہتے ہیں کہ خطے سے امریکہ اپنی فوج مکمل طور پر واپس بلائے۔ ایران کے خطے میں اور آس پاس میں اور جو جہاں جہاں لبنان وغیرہ میں جو اس نے اپنی فوج بھیج رکھی ہے یا کچھ حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے، یا اسی طرح سے جو وہاں پر فوج دخل انداز ہو رہی ہے امریکہ کی یا اسرائیل کی، تو اس کو واپس بلایا جائے، بالکل انخلا خالی کر دیا جائے علاقہ ایران کا۔ تو یہ بھی ایک اہم شرط ہے۔ اسی طرح آخری شرط 10ویں شرط یہ ہے کہ ہر محاذ پر جنگ مکمل طور پر بند کی جائے، ہر محاذ پر، ہر طریقے سے، خاص طور پر خطے میں جاری تمام تنازعات بھی ختم ہوں۔ تو یہ وہ تھیں 10 شرطیں جو کہ ایران نے امریکہ کے سپرد کی، اور امریکہ ان شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کر چکا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی تازہ خبریں سننے کے لیے۔ تو دوستو اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کمنٹ باکس کے اندر۔